بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیپر اسلامیات الیکٹیو ٹیسٹ نمبر 4 فرسٹ ایئر کلاس، میں آپ کی پروفیسر منظر سعید سٹی کالج کی طرف سے بات کر رہی ہوں۔ حصہ معروضی۔ مدینہ میں میزبانی رسول کس صحابی نے کی؟ حضرت عباس نے، حضرت مصعب نے، حضرت سعد بن معاذ نے یا ابو ایوب انصاری نے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت ابو ایوب انصاری۔ دوسرا ایم سی کیوز ہے آپ کا، قباء میں رسول کی آمد کی تاریخ تھی 8 ربیع الاول 5 نبوی، 8 ربیع الاول 14 نبوی، 8 ربیع الاول 15 نبوی یا 8 ربیع الاول 13 نبوی؟ تو اس کا جواب درست ہے 8 ربیع الاول 14 نبوی۔ اسلام کی پہلی مسجد ہے مسجد اقصیٰ، نبوی، قباء یا نمرہ؟ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے موقع پر قباء کے مقام پر تعمیر کی۔ میثاق کے معنی ہیں ایمانداری، جستجو، منتقل یا وعدہ؟ تو میثاق کے معنی جو سے ہیں وہ قرآن کے مطابق وعدے کے ہیں۔ قضاء عمرہ میں آپ نے مکہ میں قیام کیا تھا۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمرہ قضا ہوا تھا، صلح نامہ حدیبیہ کے موقع پر آپ ادا نہیں کر سکے تھے، اور جب عمرہ ادا کرنے کے لیے گئے تھے تو صلح حدیبیہ کی شرائط کے مطابق آپ 3 دن سے زیادہ قیام نہیں کر سکتے۔ تو آپشن میں 2 دن، 4 دن، 3 دن اور 1 دن ہے، تو اس کا درست جواب 3 دن ہے۔ فتح مکہ پیش آیا 5 ہجری کو، 7 ہجری کو، 8 کو یا 9 ہجری کو؟ تو اس کا درست آنسر 8 ہجری ہے۔ صلح حدیبیہ نامہ صحابی نے تحریر کیا؟ حضرت زید نے، حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر نے کہ حضرت علی نے؟ تو یہ معاہدہ حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تحریر کیا تھا۔ فتح مبین کے معنی ہیں کھلی کامیابی، کھلا اعلان، کھلی جنگ یا کھلی فتح؟ تو اس کا مطلب ہے کھلی فتح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ خفیہ تبلیغ کتنا عرصہ جاری رہی؟ 2 سال، 4 سال، 3 سال یا 1 سال؟ 3 سال خفیہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا اور پھر اللہ کے حکم سے علل اعلان تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ حضور نے کس صحابی کو بطور معلم بنا کر بھیجا؟ یہ معلم مدینہ کی طرف بنا کر بھیجا گیا تھا۔ حضرت زید، حضرت مصعب، حضرت عمر، حضرت جعفر؟ تو اس کا جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر، جن کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ اولا کے بعد یثرب والوں کے لیے بھیجا تھا۔ حصہ انشائی۔ فترۃ الوحی سے کیا مراد ہے؟ وہ عرصہ جس میں وحی کا سلسلہ رک گیا فترۃ الوحی کہلاتا ہے۔ یہ عرصہ پہلی وحی سے دوسری وحی کے درمیان ہے اور روایت کے مطابق یہ عرصہ 6 ماہ کا ہے۔ دوسرا سوال ہے آپ کا، اسلام سے قبل عرب کی معاشی حالت کیا تھی؟ اہم نکات بیان کریں۔ اسلام سے قبل عرب معاشرہ ہر قسم کی برائی کا شکار تھا۔ جوا بازی، سود خوری، شراب نوشی، قتل و غارت، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، غلام لونڈیوں کی خرید و فروخت، غرض یہ کہ پورا معاشرہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر قسم کی معاشی برائی جو سے تھی وہ پائی جاتی تھی عرب میں۔ بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ سے کیا مراد ہے؟ 11 نبوی کو یثرب یعنی مدینہ سے 12 باشندے مکہ آئے، کیونکہ مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ ملاقات کی تھی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضور نے مدینے والوں کے لیے حضرت مصعب بن عمیر کو تبلیغ کے لیے بھیجا۔ اگلے سال 12 نبوی کو 73 مرد اور 2 عورتیں مکہ آئے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو مدینے آنے کی دعوت دی۔ کیونکہ یہ دونوں ملاقات ایک گھاٹی یعنی عقبہ میں ہوئی تھیں، اس لیے اسے بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ کہا جاتا ہے۔ چوتھا سوال ہے آپ کے، حلف الفضول سے کیا مراد ہے؟ مکہ میں قبیلہ کیس اور کنانہ کے درمیان جنگ ہوئی جسے حرب فجار کہا جاتا ہے۔ حرام مہینوں کی ابتدا کی وجہ سے یہ جنگ روکنے کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ حرام مہینوں کا احترام عرب کے لوگ بھی کرتے تھے اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ ان 4 مہینوں میں جو کہ ذی-القعدہ ہے، رجب، ذی-القعدہ، ذی الحج اور محرم، ان میں کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اس جنگ کو روکنے کے لیے بنو تمیم، بنو اسد اور بنو ہاشم کے 3 سرداروں نے اس حلف میں حصہ لیا۔ ان تینوں کے ناموں کے ساتھ فضل آتا تھا، اس لیے اس حلف کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ 5واں سوال ہے، اسلام سے قبل عرب معاشرے میں عورت کا کیا مقام تھا؟ عرب معاشرے میں عورت کا کوئی خاص مقام حاصل نہ تھا۔ ادبی محفلوں میں عورت کو شاعری میں بیان کیا جاتا تھا۔ عورت کو نہ تو طلاق کا اور نہ ہی وراثت کا کوئی حق حاصل تھا۔ عورت کی زندگی ذلت اور رسوائی سے بھری ہوئی تھی۔ آیت ہے آپ کی وذالک جزاء الکافرین، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہے یہ جزا یا یہ سزا کافروں کے لیے ہی ہے۔ 7واں سوال ہے آپ کا، غزوہ تبوک میں مسلمانوں پر کیا آزمائش تھی؟ اس غزوے کو جیش الاسرہ کہا گیا، تنگی کا دور، یعنی یہ بہت آزمائش کا وقت تھا۔ اس غزوے میں نہایت گرمی اور قحط سالی کا دور تھا اور یہی اس کی آزمائش تھی جس پر ایمان والے ثابت قدم رہے۔
8واں سوال ہے فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 8 ہجری میں فتح مکہ جو تھا وہ پیش آیا تھا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں انٹر ہوئے تھے، اور مسلمانوں کی کل تعداد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں انٹر ہوئی تھی وہ 10,000 تھی۔ صلح حدیبیہ کے 2 اسباب۔ بہت سارے اسباب ہیں، جس میں سے زیادہ بڑے اسباب صحابہ کرام کا شوق زیارت کعبہ، کیونکہ جب صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے کر گئے تھے تو اکثر مکہ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں گے صحابہ کرام کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اور دوسرا مکہ کی عظمت اور وطن کی یاد، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ یہود کا مدینہ سے اخراج کیوں کیا گیا؟ یہود مدینہ میں سازشیں کرتے تھے، مکہ میں کفار کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ تھا، یعنی ساری خبریں مدینہ سے مکہ والوں کو فراہم کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو عبادت کے اوقات میں تنگ کرتے تھے۔ تمام وجوہات کی بنیاد پر ان کو مدینہ سے خارج کر دیا گیا۔ 11واں سوال ہے سراقہ بن جاشم کون تھا؟ یہ کفار مکہ کا ایک نوجوان تھا جو انعام کے لالچ میں حضور پاک کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کے پیچھے بھاگا، لیکن اس کی سواری کے اگلے 2 پاؤں زمین میں دھنسنا شروع ہو گئے۔ یہ تائب ہو گیا، جانتا تھا کہ اب کوئی اور چارہ نہیں، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کو معاف کر دیا بلکہ اس کو خسرو پرویز کے کنگنوں کی بشارت بھی دی، اور یہ کنگن اس کو حضرت عمر کے دور میں عطا کیے گئے۔ ہجرت مدینہ کب ہوئی؟ 2 وجوہات لکھیں۔ 1390 یعنی یکم ہجری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ اس کی پہلی وجہ ہے کفار مکہ کے مظالم، کیونکہ بہت ظلم جو تھے وہ مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے صحابہ کرام پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور دوسرا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی تھا کہ اب مکہ کو چھوڑ کر آپ مدینہ تشریف لے جائیے۔ 13واں سوال ہے ہمارا مسجد ضرار کو منہدم کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ یہ مسجد فتنے کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ یہ مدینہ منورہ سے 1 میل کی مسافت پر واقع تھی۔ منافقین نے راہب ابو عامر کے کہنے پر اس کو تعمیر کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس مسجد کو منہدم کرنے کا حکم دیا تاکہ فتنہ برپا نہ ہو، اور یہ بھی بتاتے چلو اس مسجد میں ایک بھی نماز ادا نہیں کی گئی تھی۔ 14واں سوال ہے حضرت محمد نے پہلی نماز جمعہ کہاں ادا کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے بعد جب قبا سے آگے پہنچے تو بنو سالم کی بستی میں قبا سے روانگی کے بعد پہلی نماز جمعہ ادا کی تھی۔ 15واں سوال ہے ہمارا مواخات مدینہ سے کیا مراد ہے؟ ہجرت مدینہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کا جو رشتہ قائم کیا، یہ رشتہ مواخات مدینہ کہلاتا ہے، جس کی مثال پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ سارے آنسرز جو سے ہیں پتہ چل گئے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔